سنا کہ باغ فدق دیکھیں، جب باغ فدق انفال میں جی سے جی ہے، انفال میں سے وَيَسْأَلُونَكَ جی عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انفال کس کے لیے ہے؟ ہاں اللہ، اس میں مسلمانوں کی کوئی شراکت نہیں ہے، انفال خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو یہ خالص مال تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو جو خیبر کے قریب فدق کے علاقے میں جو یہودی رہتے تھے، وہ ڈر کے مارے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جائیداد چھوڑتے ہیں، ہماری آپ کی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق پہ اس طرح ان کی ملکیت بنی۔ وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری من اہل وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو عطا کرتا ہے شہروں میں سے، کفار کے شہروں میں سے، تو آپ لوگوں نے اس پہ کوئی دوڑے تو نہیں دوڑائے، اور آپ مسلمانوں نے کوئی جہاد تو نہیں کیا، تو اس لیے مسلمانوں کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو فدق جو تھا ملک تلق تھا، خالص ملکیت تھی، جو شخصی ملک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے میرا گھر میرا ہے، میرا یہ کوٹ میرا ہے، یہ کوئی بیت المال کا نہیں ہے کہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ یہ کوٹ، یہ قمیص میری ہے، یہ کوٹ میرا ہے، یہ انگوٹھی میری ہے، میں چاہوں اس کو آپ کو دے دوں، چاہے کسی اور کو دے دوں، چاہے کسی کو نہ دوں، اپنی انگوٹھی خود استعمال کروں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ملکیت ہے، اور اس پہ سب اچھا جو مسلمانوں یہ کا اجماع ہے، سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ان کا ذاتی ملکیت ہے۔ اچھا، اب انہوں نے اس کا کیا کیا؟ تو روایات میں یہی ہے، 5 صحابی آپ کے کتب میں موجود ہیں، بلکہ سے زیادہ 8-9 صحابی سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں اس کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا، انہوں نے قبول اچھا کیا، وہ ان کی مالک بن گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے فدق۔ کیا ہے فدق؟ یہ ہے ایک ہبہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہرا کو دیا ہے۔ پھر بعد میں ابو بکر کی حکومت میں ابو بکر نے اس پہ قبضہ کیا ہے اور بولا کہ آپ شاہد لے کے آؤ کہ یہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہبہ کیا۔ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المؤمنین علیہ السلام ام ایمن کو شاہد کے طور پہ لے کے آئے، تو انہوں نے قبول نہیں کیا، کہ کہتے ہم نہیں مانتے۔ تو پھر کہا اگر قبول نہیں کرتے ہبے کے طور پر، تو یہ تو میرے والد کا جائیداد تو ہے نا، وارث تو صرف میں ہی ہوں، کوئی اور تو میرا ارث دے دو، وہ بھی نہیں دیا۔ یہ ہے فدق کی کہانی۔ اور بولو۔ اچھا تو یہ جو باغ فدق ہے، یہ تو مال فہ میں نہیں آتا؟ ظاہر ہے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا مال فہ فے کا، کس تو کو بولتے یہ ہیں بھائی؟ فے کس کو بولتے ہیں؟ فے کی تعریف کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فے میں آتا ہے نہیں آتا، کس فے کی بات اس کر میں رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے، یا نبی علیہ السلام کا، یا فقراء کا، مساکین کا، یا اہل بیت طہار کا، یعنی کہ اس کے 4-5 حصے ہیں فے، نا، آپ فے بولتے ہیں ان کس کا کو ہے ذکر بھائی؟ ہے۔ فے بولتے ہیں کس کو؟ آپ تعریف کرو نا، تاکہ میں بتاؤں کہ فے میں آتا ہے یا نہیں۔ میں نے اتنا ہی پڑھا نا، جتنا پڑھا میں نے عرض کر دیا آپ کو۔ آپ تو مولوی ہیں بھائی، کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ جتنا ضرور میں نے پڑھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ مال فہ کے نام سے ایک قرآن میں اس دیکھیں، کا ذکر آیا ہے، تو اس کے فے حصوں جو کے ہے، حوالے فے سے بھی بولتے ہیں، فے بولتے ہیں پلٹنے کو، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ پلٹا دینے کو، پلٹا دینے کو فے بولتے ہیں۔ حتی تفیء الی امر اللہ، ازواج میں جب چپکلش ہو جاتی ہے تو ان کی نصیحت کرو، اصلاح کرو، تاکہ وہ عورت جو ہے اللہ کے امر کی طرف پلٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مال یہ پلٹایا ہے، یہ فے ہے۔ فے سے کیا مراد؟ فے سے عطا مراد ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اگر مراد یہ ہے کہ غنیمت کے جنگ کے غنائم میں سے، تو یہ اگر فے سے آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ جنگ میں جو مال لوٹا جاتا ہے کفار سے، یہ تو اس طرح نہیں ہے، جی جی کیا بالکل۔ فدق میں جنگ ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ اچھا تو فے پھر ہے، فے، لیکن فے سے کیا مراد؟ لغوی معنی فے کے جو ہیں، لغوی معنی فے کے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا میں ملی ہے۔ ایک دفعہ عطا میں ملتی ہے جنگ کے ذریعے سے، مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر جاتے ہیں، وہاں بہت سارے کفار قتل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا مال رہ جاتا ہے، وہ باقی بھاگ جاتے ہیں، تو مال جو بچی ہے وہ بھی فے ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ایک فے ہے بغیر جنگ کے ملتا ہے، بغیر جنگ کے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ کرو، یہ کتاب قرآن مجید کی ہے، قرآن مجید ہے، ترجمہ ہے مولوی فتح محمد جالندری صاحب کی۔ یہاں پر سورہ مبارک حشر کی آیت ہے جس کا ترجمہ آپ پیش خدمت ہے، آیت نمبر 6، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل۔ یہ کیا چپ اوجفتم، او ادھر ہے، جفتم ادھر ہے، یہ اس طرح نہیں لکھنا چاہیے۔ اچھا، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے
جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے. یعنی فی کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ جو مال اللہ نے بغیر جنگ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو اس پہ مسلمانوں کا حق نہیں، یہ بھی فی ہے لیکن اس پہ مسلمانوں کا حق نہیں. تو آپ جب فی کہتے ہیں نا، لفظ فی قرآن مجید میں عطا کے لیے آیا ہے، اللہ کی عطا. ایک دفعہ عطا جنگ میں ہوتا ہے، اس میں ایک حصہ پیغمبر کا ہوتا ہے، 4 حصہ وہ لشکر والوں میں تقسیم ہوتا ہے. خمس پیغمبر کو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 4 حصے لشکر والوں میں تقسیم ہوتا ہے. لیکن ایک فی ہے جو جنگ کے بغیر آ جاتا ہے، ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مل کے خالص ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں، کتاب شرح مشکل الآثار میں سے ابو جعفر طحاوی کی. یہ کتاب شرح مشکل الآثار ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الحنفی الطحاوی، جزء 8 چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں یہ کتاب چھپی ہے سن 1994 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 51 میں، حدیث نمبر ہے 3047. روایت کرتے ہیں مسور ابن مخرمہ سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا. قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبا ہے. قبا وہ بولتے ہیں نا، مثلا شیروانی جو پاکستان میں نا شیروانی کی طرح ہوتی ہے قبا، لیکن اس میں بٹن وغیرہ نہیں ہوتے، سامنے سے کھلا ہوتا ہے. شیروانی سمجھو، شیروانی جیسے. اس طرح قبا آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقسمها بین اصحابہ، تو اس کو انہوں نے اپنے صحابہ میں تقسیم کیا. تو میرے والد مخزمہ نے کہا کہ چلتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ ہمیں بھی ان کپڑوں میں سے ہمیں کچھ بھی عطا کریں. فجاء الی الباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی طرف آئے. فقال ها هنا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر آ رہے ہیں. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوته فخرج معه بقبا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے، اپنے ساتھ ایک قبا، یعنی ایک شیروانی تو نہیں قبا ہے، وہ لے کے آئے. فکأنی انظر الیہ یوری ابی محاسن القبا، تو میں جیسے کہ ابھی منظر میرے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو دکھا رہے ہیں کہ یہ قبا کتنی خوبصورت ہے، کپڑا کتنا خوبصورت ہے. ویقول، وہ فرماتے خبأت هذا لك خبأت هذا لك، فرماتے تھے کہ یہ میں نے آپ کے لیے یہ چھپایا تھا، میں نے آپ کے لیے بچا کے رکھا تھا کہ آپ کو دے دوں. فقلت لأي شيء فعل هذا بمخزمة إنه كان يتقي لسانه. میں راوی کہتا ہے میں نے مسور سے پوچھا کہ یہ آپ کے والد کو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار کیا کہ ان کو ایک خاص ان کے لیے قبا انہوں نے بچا کے رکھا تھا. تو میں نے کہا کہ میرے والد صاحب اپنی زبان سے غیبت نہیں کرتے تھے، تہمت نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے ان سے پیار تھا. اچھا. قال قوم، مصنف کتاب کہتے ہیں قوم يدفعون هذا الحديث وقد كان قوم يدفعون هذا الحديث. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث جھوٹی ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہو سکتا. محال ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس ذلك القبا وهو مما فعل الله عليه عز وجل وله في ذلك شركاء. یہ محال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبا پہنا ہو اور اس قبا میں سب لشکر والے شریک ہیں، کیونکہ مال فی میں سے ہے، اور اس میں تو خمس پیغمبر کا ہے، بقیہ تو پیغمبر کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لأن الله عز وجل جعل الفی على ما ذكره في كتابه يقول بقوله عز وجل، کیونکہ اللہ تعالیٰ فی کے متعلق قرآن میں فرماتا ہے وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ والرسول وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. فی کا تو یہ حکم ہے کہ اللہ، رسول، اہل القرى، ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، ان سب کا اس میں حق ہے. بلی فتأملنا فيما قالوا، لیکن میں نے بہت سوچا کہ علماء نے کیا کیا اور انہوں نے اس حدیث کو کیوں جھٹلایا ہے. ونفوه عن رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی کی ہے. فوجدناه فاسدا، ہم نے دیکھا کہ ان کا قول فاسد ہے. لأن الافیاء التي افاء الله عز وجل على رسوله صنفان، کیونکہ فی کے 2 قسم ہوتے ہیں. فی جو اللہ اپنے رسول کو عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے 2 قسمیں ہیں. احدهما الصنف الذي ذكر الله عز وجل في الآية التي تلوتها، ایک وہی فی ہے جس میں سب کا اشتراک ہے.
وما افاء الله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اس میں سب کا اشتراک ہے. ایک یہ فی ہے. دوسرا جو فی ہے وہ صنف الاخر المذکور فی الآیت التي قبلها في السورہ، اور دوسرا فی جو ہے وہ دوسری آیت میں، آیت نمبر 6 سورہ حشر، اس سے پہلے والی آیت میں، ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خیل ولا رکاب. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے جو مال ملتا ہے وہ ان کا خصوصی مال ہوتا ہے، شخصی مال ہوتا ہے، پرائیویٹ مال ہوتا ہے، خالص مال ہوتا ہے. فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْفَيْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دُونَ النَّاسِ جَمِيعًا. جو فی اس طرح بغیر جنگ کے آتا ہے وہ خالص پیغمبر کے لیے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے اس میں کوئی اشتراک نہیں ہوتا ہے. دُونَ النَّاسِ جَمِيعًا فَكَانَتْ مِلْكًا لَا فَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ. یہ اس طرح کا جو فی ہوتا ہے وہ ملک ہوتا ہے، وہ مال غنیمت نہیں ہوتی، فی نہیں ہوتی. وہ وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دُونَ النَّاسِ جَمِيعًا، وہ خالص پیغمبر کے لیے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی نہیں، اس میں شراکت نہیں ہوتی. صحیح ہے؟ سمجھ آئی بات؟